قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اللہ کے پاک گھر میں آ کر دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. دوستو اور بزرگوں، یہ ربیع الاخر کا مہینہ رواں دواں ہے جسے ربیع الثانی کہتے ہیں. آج 10 ربیع الثانی سن 1447 ہجری ہم یہاں مکہ مسجد کے اندر دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہ مختصر سا جمعہ کا وقت میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں آنا قبول فرمائے. میرے دوستو، پچھلے جمعے کے اندر آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ پیدائش اور چھوٹی سی ان کے عمر کے بارے میں اور دیگر اولیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا تھا. کیونکہ اس مہینے کو لوگ 11ویں کے مہینے سے زیادہ جانتے ہیں، اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے کے 11 تاریخ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہے. تو اس پر لوگ کچھ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات میں پھنس جاتے ہیں. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے اللہ تبارک و تعالی کا مقرب انسان ہے، بندہ ہے، ولی ہے، نیک بندہ ہے. اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار دی. آج لوگ ولی اس کو سمجھتا ہے جو کوئی بہت بڑا، آپ کے زبان پر میں بولوں کہ کوئی چمتکار کر دے، لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں، چاہے اس کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات پائی جائے یا نہ پائی جائے. کرامت برحق ہے، اللہ نبیوں کی معجزہ برحق ہے، لیکن میرے عزیزو، دنیا کے اندر ایسے بہت سارے ولی گزرے ہیں جس سے ان کی ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں. اور سب سے بڑی ولی جو ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو، جس سے اٹھنے میں، جس کو بیٹھنے میں، جس کو کھانے میں، جس کو سونے میں، جس کو خریدنے میں، جس کو بیچنے میں نبی کی سنت پائی جاتی ہو، یہ سب سے بڑی ولی ہے جس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو. اتنا بڑا ولی کیسے ہوتا ہے؟ حضرت مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. کاندھلا سے سفر کرنے کے دلی آتے ہیں. اس زمانے کے اندر اونٹ گاڑی یہی سب سفر ہوتا تھا. اپنا سامان دکھا دیا کہ یہ میرا سامان ہے اور میں خود سوار ہوں گا، تم کتنے
انہوں نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ جب بات طے ہو گئی، اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور ایک چھوٹا سا کاغذ جیسے خط لیٹر ہم لوگ کہتے ہیں، فرمایا کہ حضرت جب آپ دلی جا رہے ہو تو یہ خط فلاں آدمی کو پہنچانا ہے، آپ اس کو لے کر جاؤ۔ ہم اور آپ ہوتے تو جیب میں ڈال لیتے، یہ کاغذ ہی تو ہے۔ لیکن مولانا فرمانے لگے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، جب وہ آدمی آئے گا جس سے میں بات کیا ہوں جو یہ گاڑی کا مالک ہے، کیونکہ میں سامان دکھا چکا ہوں کہ میں ایک خود جاؤں گا اور میرا یہ سامان ہے، اگر اس آدمی سے پوچھے بغیر ایک سامان کو لے جانا بھی اجازت نہیں ہے، اگر اس کے لے کر جاؤ تو یہ شریعت کے خلاف ہوگا۔ حالانکہ کون سی بات تھی، ایک کاغذ کا رکا تھا، لیکن وہ فرماتے ہو مولانا مظفر حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے بغیر پوچھے ہوئے یہ کاغذ کا ٹکڑا بھی میں لے کر جاؤ تو معاملے کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ میں سامان دکھا چکا ہوں۔ ولی اسے کہتے ہیں، ولی اسے کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے، دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ جو اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث سے جو سنت اور طریقہ جو نکالا ہے، آج اس پر عمل کرنے والا دنیا کے اندر لاکھوں انسان ہے، کروڑوں انسان ہے۔ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب، اس میں سے ایک کپڑا تھان جو تھا وہ گھٹیا تھا، کٹا ہوا تھا، اور خادم نے بیچ دیا سب۔ امام صاحب جب دکان پر آیا اس کو پوچھا کہ بھائی اس میں ایک جو تھان تھا وہ تھوڑا نقش تھا، خراب تھا، تم بیچنے والے کو بتا دیے؟ فرمایا حضرت میں تو بھول گیا ہوں۔ تو کہا کہ اس تھان کا پیسے الگ کرو۔ اب گلے کے اندر پیسہ چلا کے تو کیسے میں سمجھوں، کیسے کوئی سمجھے کہ فلاں آدمی نے جو تھان لیا تھا وہ وہی یہ پیسہ ہے؟ اب امام صاحب نے کہا یہ سارے کے سارے پیسے لو اور لوگوں میں تقسیم کر دو، اور لوگوں کو بتانا کہ امام صاحب کا یہ پیسہ ہے۔ ان کے پاس ایک تھان کا ایک کپڑا جو تھا وہ کمزور تھا، گھٹیا تھا، اس میں بھی یہ پیسے شامل ہے۔ لکھا ہے کہ کئی شہروں کے اندر خادم وہ پیسے لے کر گیا لیکن کوئی پیسے لینے والا نہیں تھا۔ کیا تقویٰ تھا یہ امام صاحب۔ ان کے سامنے آئے اور کہنے لگا کہ حضرت ہماری بکری چوری ہو گئی، گم ہو گئی، ہماری بکری گم ہو گئی۔ تو کسی ماہر سے پوچھا کہ بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بکری کی عمر اس زمانے میں 4 سال 5 سال بتایا ہوگا۔ تو جتنا ماہر نے بتایا کہ ایک بکری کی عمر 8 سال ہو سکتا ہے، 8 سال تک امام صاحب نے بکرے کا گوشت نہیں کھایا، اس شبہ میں کہ وہ چوری کی ہوئے بکرے آج کٹ گیا ہو، آج کٹ گیا ہو، آج کٹ گیا ہو۔ اسی کہتے ہیں تقویٰ۔ قرآن کریم نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست ایماندار ہوتا ہے، تقویٰ والا ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح اللہ کا ولی انسان ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، دنیا کے اندر ایسے بہت خواتین بھی گزری ہیں جو اللہ کی نیک بندی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک عورت نے تندور کے اندر روٹیاں لگا کر اور نماز کے لیے نیت باندھی، نماز کے لیے نیت باندھی۔ میرے پیارے دوستو، شیطان آتا ہے عورت کی شکل میں بن کر اور اس عورت سے کہتے ہو، اس عورت سے جو نماز پڑھ رہی ہے اس سے کہنے لگا کہ تم تندور کے اندر تو روٹیاں لگا کر بھول گئی ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری روٹیاں چل رہی ہے، نماز کو ختم کرو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، یہ عورت نماز کے اندر پڑھ رہی ہے، دس سے مش نہیں کرتی ہے۔ شیطان نے کئی مرتبہ کہا لیکن وہ نماز کے اندر ہے۔ اتنے میں اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا۔ شیطان کو غصہ آیا اور اس بچے کو پکڑ کر آگ کے تندور کے اندر ڈال دیا، اس بچے کو آگ کے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اب شیطان کہتا ہے تمہارا بچہ تندور کے اندر جل گیا ہے، تمہارا بچہ تندور کے اندر گر گیا ہے، اب تو نماز کو توڑو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، نماز سے وہ دس سے مس نہیں کرتی ہے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے
سے باتیں کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ اتنے میں ان کے شوہر گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تندور کے اندر بچہ پڑا ہے اور چنگاریوں سے کھیل رہا ہے۔ وہ چنگاری جو تھا، آگ کا جو شعلہ تھا، اللہ نے اس کو ہیرا اور موتی بنا دیا، اس سے بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ عورت اطمینان سے نماز کو پورا کرتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہا اس عورت کو میرے پاس بلاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا عمل ہے، تم کیا کام کرتی ہو، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا راضی کر لیے ہو۔ میرے پیارے دوست، وہ عورت کہتی ہے کہ میں ہمیشہ وضو میں رہتی ہوں، ہمیشہ وضو میں رہتی ہوں۔ آج کل کی عورتیں وضو پر کیا رہے گی، نہانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ ہاں اتنی ضرور ہے، میک اپ کرنے جانتے ہیں، میک اپ ایسے کر لگی کہ ایسے جنت کا پری ابھی آئی ہے، اور جب وہ منہ دھو لے گی تو لگے گا دنیا کے سب سے بڑا چڑیل ہے۔ ہماری عورتیں میک اپ کرنے جانتی ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ کئی عورتوں کو جو بال بچے والے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، کئی عورتوں سے نے پوچھا تمہیں غسل کیا ہے، نہا لیتی ہو جاتی؟ جو 3 فرض ہے غسل کے اندر میرے دوستو، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کے نرم ہڈی تک پانی کے آگے پہنچانا، اور پورے بدن کے اندر پانی بہانا کہ ایک بال کی بنا پر سکھانا رہ جائے۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، چاہے پورے ٹنکی اپنے اوپر ڈال دو، پاک کو صاف نہیں رہیں گے۔ جب آپ پاک کو صاف نہیں رہیں گے، آپ کے بال بچے کیا ہوں گے، کیسے، کتنا وہ نیک ہوگا، آپ کے کیا نماز روزہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ابھی ہمارے اندر یہ چیز بالکل عورتوں کے اندر جا کے پوچھیں، بہت کمی ہے میرے دوستو، اور پوچھنے والوں کو پوچھتے بھی نہیں۔ ہاں یہ کپڑا کون سے، ایک اچھی کوئی سوٹ پہن کر آ گئی محلے میں لڑکی عورت، ہاں کہاں سے لائی ہو، فلاں جگہ سے ہم بھی لائیں گے۔ اس کو تو معلوم ہے فلاں دکان کے بارے میں کون سے اچھے سوٹ ملتی ہے، کون سے یہ ملتی ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، میری ماں بہنیں، اگر آپ اپنی خوبصورت بنانے چاہتے ہو، تہجد پر آ جاؤ، وضو پر رہو، ایسی خوبصورت بنو گے کہ جنت کے حوریں بھی تمہارے اوپر رشک کریں گی۔ تو وہ کہتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عورت کہتی ہے کہ میں ہمیشہ وضو میں رہتی ہوں، کبھی بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتی ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں۔ آج نفل و نوافل کے نفل و سنت کیا پڑھیں گے، آج فرضوں کا بھی معلوم نہیں۔ میرے دوستو، فرض و نماز کے بھی پتہ نہیں۔ تو پہلے کیا فرمایا وہ عورت کہ میں وضو میں رہتی ہوں، اور دوسرے فرمایا میرے پیارے دوستو کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، جو کام اللہ کا کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ میں کام کر کے رہتی ہوں۔ چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، پڑوس ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائے، محلے والا ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے انہیں حکم دے دیا ہے، وہ کام میں ضرور کرتی ہوں، کر کے رہتی ہوں۔ تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا ولیہ بنا دیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں اپنے اوپر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو میں اس طرح برداشت کرتی ہوں جیسے زندے برداشت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح مرد برداشت کرتا ہے اپنے اوپر، عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح مرد برداشت کرتا ہے اس کے اوپر تکلیف آوے، اسی طرح اگر میرے اوپر بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو میں برداشت کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کام وہ کرتی ہے میرے دوستو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کے کریم کے اندر، اس کو کیا مانیں گے؟ کچھ نہیں، میں نے تو یہ بول رکھا تھا اس مہینے میں تو بکرا لگاؤں گا تو لگاؤں گا ہی۔ میرے عزیز دوستو اور میرے پیارے بھائیوں، بالکل اللہ کے علاوہ یہ کام کرنا، کسی ولی، کسی نبی، کسی بزرگ کے نام سے کرنا، بالکل یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ شیخ عبد القادر پیران پیر جلال رحمت اللہ علیہ پوری زندگی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس کی زندگی گزر گئی، اور آج لوگ اللہ سے
اللہ سے جو جڑے ہوئے ہیں اس سے ہٹا کر اور غیروں سے ہم کیا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ لوگ عبد القادر کو تو مانتے ہیں لیکن میرے دوست عبد القادر کی نہیں مانتے، جو انہوں نے کیا کر رکھا ہے۔ بہت سخت بات اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے میرے عزیز دوستو، بہت سخت بات لکھا ہے، اتنا سخت لکھا ہے آج کہتے تو امام سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں تو کہہ کے رہوں گا۔ کیا لکھتے ہیں وہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل مت دیا کرو۔ کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ وہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہی فرماتے ہیں جب بے نمازی مر جائے تو اس کو کفن نہ دو، بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرو، کہیں اس بے نمازی کے نحوست سے کہیں دوسرے مردوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ تو یہ مانتے ہیں ہم، بس لے کے بیٹھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو۔ بہرحال دنیا کے اندر ایسے ایسے اللہ کے بندے بھی اور اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ 4 کام جو عورت کرتی ہے، جو 4 کام دنیا کے اندر کرے گی، ہنستے ہنستے جنت کے اندر چلے جائے گی مرنے کے بعد۔ سب سے پہلے کیا فرمایا میرے دوستو؟ سب سے پہلے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے جو عورت پڑھتی ہو اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزہ رکھتی ہو اور اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اگر کوئی عورت یہ 4 کام کر لے دنیا کے اندر، نماز 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی رہے، رمضان المبارک کا روزے رکھے، اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا یہ عورت مرتے ہی جنت کے اندر جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ کام کون کرے؟ روزہ آنے سے پہلے بیمار، نماز پڑھے تو پڑھنے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہاں گانے یہ کام کرنے وہ کام کرنے کے لیے بہت سارے ٹائم ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، ہر ایک آج انسان موت کو بھول چکے ہیں، موت ہمارے سامنے گھوم رہی ہے لیکن ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ یہ دولت، یہ دنیا ایک یہی رہ جائے گا میرے عزیز دوستو۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، آج پوری بات آپ کے سامنے ولیوں کی چلے گی۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت ہارون رشید کا دور ہے، اسی کا زمانہ کا یہ اللہ والے گزرے ہیں، اور یہ ہارون رشید یہ بادشاہ ہے، لیکن میرے دوستو فرض کے علاوہ روزانہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے، 500,000 مرتبہ اللہ کے رسول کے اوپر درود پڑھتے تھے، تب رات کو سوتے تھے۔ بادشاہ ہو کر یہ کام کر لے تو یہی بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ ہارون رشید نے پانی کا پیالہ منگوایا پینے کے لیے کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا پیالہ لاؤ۔ میرے پیارے دوستو، ہارون رشید کو پانی کا پیالہ دیا گیا۔ جب وہ پانی پینے لگے تو بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بادشاہ سلامت ذرا 1 منٹ رک جائیے، اب یہ پانی نہ پیئے، بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پانی کو چھوڑ دیتا ہے پینے کے لیے۔ ہارون رشید فرمایا کیا سوال کرتے ہو، پوچھو۔ فرمایا آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو، آپ صحرا کے اندر جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو اور آپ کے پاس پانی نہ ہے، اور ایک پانی میرے دوست اور کہیں پانی بہت مشکل سے مل رہا ہو، تو وہ ایک گلاس پانی خریدنے میں آپ کیا کریں گے، کیا اس کی قیمت لگائیں گے؟ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر پانی نہ ملے، پیاس لگی ہو تو انسان کی موت آ سکتی ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر مجھے پیاس لگی ہو، سخت پیاس
میرے سلطنت میں جتنے بھی خزانہ ہے یہ سارے کے سارے دے کر میں وہ ایک گلاس پانی خرید لوں گا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ پڑھیے اور پانی پی لیجیے۔ بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیارے دوستو بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید سے فرمایا پوچھو۔ فرمانے لگے کہ ابھی آپ نے جو یہ پانی گلاس کا پانی پیا ہے اور آپ کے اندر ہی یہ پانی رہ جائے، نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، مثانے کے اندر پانی رک جائے اور آپ کو تکلیف ہونے لگی اور آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہو، آپ کیا کریں گے؟ میرے پیارے دوستو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر پیشاب اگر رک جائے تو یہ بھی قابل برداشت ہے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی علاج کے لیے کوئی اگر ایسے ڈاکٹر یا حاکم مل جائے کہ میں آپ کو یہ علاج کر دوں گا، آپ کا یہ پانی میں نکال دوں گا، اور میرے پاس جتنے بھی خزانہ ہے اگر سب میری دولت مانگ لے گے تو بھی میں اس کو دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ میرے دوستو بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہارون رشید آپ کا یہ اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی بادشاہیت ہے، ایک گلاس پانی پینے اور نکالنے کی بھی قیمت کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے دوستو بہلول رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اے ہارون رشید ذرا اللہ کی قدرت پر تو غور کرو، ہم اللہ نے ہمیں پانی مفت میں دیا ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں لی ہے، ہم پانی کو نکال رہے ہیں اس کے بھی کوئی اللہ ہم سے قیمت نہیں لیا ہے۔ ہوا میرے دوستو ہوا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس کا بھی کوئی اللہ نے ہم سے قیمت نہیں لیا ہو، لیکن پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ قدم قدم پر دیکھو میرے عزیز دوستو، یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں لی ہے، یہ چھوٹی سی زبان ہے، یہ گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اللہ نے اس میں کتنا تاثیر رکھا ہے، کبھی غور کیجئے میرے دوستو، اگر یہی آپ انگلستان چلے جائیے یہی زبان آپ کو انگلش بولے گی، آپ پنجاب چلے جائیے تو یہ زبان ہی پنجابی بولے گی، آپ عرب چلے جائیے تو یہ زبان عربی بولے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑے زبان کے اندر تاثیر دیا ہے، یہ گوشت کا ایک لتھڑا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرشمہ اور کمال دیکھو، کبھی اپنے اوپر غور کرو میرے دوستو، یہ کان کا ایک گوشت کا ایک لتھڑا اللہ نے لگا دیا ہے، اسی سے ہم سنتے ہیں، لیکن یہ ساری کے سارے چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہمیں غیر اللہ یاد آتا ہے۔ یہ کس نے بنائے میرے دوستو؟ یہ ہمارے آنکھ، یہ ہمارے کان، 300 بدن کے اندر 360 جوڑ لگا دیا ہے، یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو قدر کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، آج اللہ سے مانگنے والا نہیں ہے۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور مکہ کے اندر عصر کی نماز کے بعد ایک پہاڑ کے اندر، پہاڑ جبل ابو قیس کے اوپر چڑھا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، یہ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے تھے، یہ فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑ کے اندر جو پہاڑ کے اوپر چڑھا تو دیکھتا ہوں ایک آدمی ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ربی یا ربی، پھر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، پھر کہتا ہے یا حیو یا حیو یا قیوم یا قیوم، اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر کیا کہنے لگا یا اللہ اے میرے پروردگار، اے کھلانے والے، اے پلانے والے، مجھے انگور کھانے کا جی کر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انگور کھاؤں، اس لیے آپ مجھے انگور دے دیجئے، اور میرے پاس جو کپڑا پہن رکھا ہوں یہ کپڑا پرانا ہو گیا ہے، مجھے آپ 2 چادر دے دیجئے۔ یہ دعا کر رہے ہیں،
حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ چھپ کر دیکھ رہے ہیں اور کوئی پہاڑ کے اوپر یہ دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے انگور کھانے کا من کر رہا ہے، مجھے انگور کھلا دیجیے، اور میرا کپڑا پرانا ہو گیا ہے، مجھے چادر دے دیجیے۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی دعا پوری انہوں نے مکمل زبان سے ختم نہیں کی، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک انگور کا پورا کے پورا ٹوکری اترنے لگا اور اس کے سامنے آ گیا، اور اس میں 2 چادر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر 2 چادر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جب چادر کو وہاں سے ہٹاتا ہے اور اس میں سے انگور نکال کر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، تو ادھر پیچھے سے میں حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس مال کے اندر میرا بھی حصہ ہے، اس مال کے اندر میرا بھی حصہ ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نظر آیا، فرمایا تیرا اس میں کیسے حصہ آ گیا؟ فرمایا جب تو دعا کر رہا تھا تو میں بھی دعا کے اندر آمین آمین کہہ رہا تھا، اس لیے اس مال کے اندر میرا بھی حصہ ہے۔ کہا کہ آ جاؤ تو بھی آ جا، مجھے سامنے بٹھا لیا اور انگور کا جو انہوں نے ٹوکری سے نکالا تھا مجھے دیا اور فرمایا کھاؤ۔ میں نے کھایا۔ لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انگور کے اندر کوئی دانہ نہیں تھا، بعض انگور کے اندر دانے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس انگور کے اندر دانہ نہیں تھا، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم اتنا مزیدار انگور تھا کہ جب تک وہ زندگی بھر کے اندر وہ میں کبھی وہ مزہ بھول ہی نہیں سکتا، اتنا مزہ والا انگور تھا۔ یہ کہاں سے آیا میرے دوستو؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک اللہ والا مانتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آج ہم اللہ والے کہاں پر؟ آج ہمارا عقیدہ اللہ سے ہٹتا چلا جا رہا ہے، اور غیر کو کہہ دے، کہیں کہتے ہوئے وہاں ایک ہری کوئی جھنڈی لگی ہے، وہاں جا کے یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام بن جاتا ہے، اس پہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ اے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اللہ سے لو لگاؤ۔ میرے پیارے دوستو، جس طرح میں شروع میں کہا کہ جس طرح اللہ کے نیک بندے دنیا کے اندر ایک سے ایک گزرے ہیں، اسی طرح بندی اللہ کے نیک بندیاں بھی دنیا کے اندر بہت سارے گزری ہے، کتابوں کے اندر بھرا پڑا ہے سے واقعہ۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باندی خریدی، جب وہ رات ہو جانے کے بعد میرے پاس رات کو آتی تھی اور پوچھتی تھی کیا آپ کو میرا ضرورت ہے؟ میں کہتا تھا نہیں، وہ پوری کے پوری رات نماز کے اندر مشغول ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ میرے لیے بستر لگاؤ، میرے لیے بستر لگایا تو وہ پوچھتی ہے اے میرے آقا، جس طرح آپ میرے آقا ہیں کیا آپ کا بھی کوئی آقا ہے؟ سمجھیے بات کو، آپ مجھے خرید کر لائے ہو، جو آپ کہتی ہو فوراً میں وہ کام کر لیتی ہو، تو اسی طرح آپ کا بھی کوئی آقا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات میرے دل کے اندر لگ گئی۔ میں نے کہا کہ جاؤ تو نماز پڑھتی رہو، اور جب وہ نماز پڑھنے لگی تو دعا میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کیا کہتی ہے؟ اے اللہ آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کی قسم، ادھر کہا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ایسا مت کہو، یہ مت کہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہو اے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو اللہ رات کو جگاتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے رات کو اس کو مصلی میں کھڑا رکھتا ہے۔ اگر اللہ مجھے محبت نہیں کرتے تو مجھے اللہ اپنے لیے مصلی پر کھڑا نہیں کرتا اور آپ کو میٹھ کی نیند نہیں سلاتا۔ میں اس کی ایک مثال دوں میرے دوستو، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آج میاں بیوی ہے، اگر میاں بیوی کے اندر محبت ہو تو وہ دیر رات تک بات کرتے رہتے ہیں، بات چلتی رہتی ہے، جاگتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر مجھے بہت پورا وقت دیتے ہیں، اور جس سے شوہر ناراض ہو جائے
پیارے دوستو یاد رکھو میرے اس بات کو، جب تہجد کے اندر جو انسان کھڑا ہوتا ہے، مصلی پر ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آج میرے پیارے دوستو دیکھ لو، آج دنیا کے اندر دیکھ لو، یہاں تہجد کی دور کی بات ہے، اللہ فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنتے ہو اور انسان جانوروں کی طرح اپنے بستروں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ کیا ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے کہ جب وہ تہجد کا وقت ہو، جب اس کے زبان پر کوئی بات ہو تو اللہ ہو، کبھی اس کے ہاتھ میں قرآن ہو، کبھی اس کے زبان پر درود ہو، کبھی وہ سجدے میں ہو، کبھی وہ تحیات میں ہو، کبھی وہ قیام میں ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ والوں کو ایک ایک بات کے اندر دنیا کے اندر اس کی ہلچل مچ گئی ہے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹی سی بات کے ختم کرتا ہوں، یہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ بھی گزرے ہیں اور بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ کیسے ولی بنے ان کے بات میں بتا رہا ہوں۔ بہت ہی روشن ضمیر بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کے روم کے اندر، بیڈ روم کے اندر وہ جہاں جو بستر، شاہی بستر لگاتا تھا اور اس کے اندر پھول لگاتے تھے، پھول بچھاتا تھا، اس پر وہ بادشاہ سوتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جو خادمہ تھی جو بستر بچھاتی تھی، انہوں نے بستر لگایا اور دل میں سوچا ابھی بادشاہ کا آنے کا وقت ابھی کچھ دیر باقی ہے، آخر اس میں سونے میں کتنا مزہ آتا ہے، تھوڑی سی سو کر دیکھوں میں بھی۔ میرے پیارے دوستو، جو بستر لگانے والی خادمہ تھی، کنیز تھی، جو نیچے زمین پر سوتی تھی، آج شاہی بستر پر سوئی، بستر پر سوتی اس کو نیند آ گئی، وہ غافل ہو گئی۔ اتنے میں بادشاہ آیا۔ جب بادشاہ اپنے روم کے اندر آتا ہے تو دیکھا کہ یہ کنیز، یہ خادمہ میرے شاہی بستر پر سویا ہے، غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر چابک ہوتا ہے، اسے جگائے بغیر اس کو چابک مارنا شروع کر دیتا ہے، کوڑا مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور رونے لگی اور رونے کے بعد پھر ہارو یا کہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگی، وہ ہنسنے لگی۔ تو یہ جب بادشاہ نے دیکھا تو اس کے دماغ کے اندر یہ بات عجیب طرح لگ گئی کہ یہ رویا تو اس لیے، اور اس نے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ تم نے کبھی ابھی ہنسی پھر رو، یا پہلے تو روئی پھر ہنس رہی تھی؟ فرمایا رویا تو میں اس لیے کہ آپ کے چابک نے، آپ کے کوڑے نے میرے چمڑے کو دھول دیا۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہو؟ فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ صرف 4 منٹ یا 5 منٹ اس بستر میں نے سویا تو مجھے 5 کوڑا نقد لگ گیا ہے، جو پورے زندگی کے اندر اس بستر میں سوتا ہے، نہ جانے اس کو کتنے مار کھانے پڑے گا، اس کو کتنے مار کھانے پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کنیز کی یہ بات جب ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے سنا، وہی مصلی کو بچھایا اور پوری رات روتا رہا اور اللہ سے معافی مانگتا رہا، آنکھوں سے آنسو نکال کر دھوتا رہا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ میرے پیارے دوستو، جب صبح ہوئی، وزیروں کو، مشیروں کو بلایا اور فرمایا بادشاہ تمہیں مبارک ہو، اب تو جو زندگی گزر باقی ہے میں تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کنیز کی بات نے مجھے اللہ سے جوڑ دیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، نوجوانوں، آج ہم روزانہ ہمیشہ یہ سب باتیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر جنگ لگ گیا ہے، ہمارے دل بالکل سخت ہو گیا ہے۔ اے میرے پیارے دوستو، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ اس کوٹھری کو یاد کرو، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، ابھی مر جاؤ گے میرے دوستو، عشاء سے پہلے آپ کو زمین کے اندر پھینک
کر آپ کا وہی بیٹا آ جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ آج اللہ سے اگر راضی کر لو گے، ایک مرتبہ آنسو بہا لو گے، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے گریہ جاری کر لو گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت علی